تھی، اس نے سوچا کہ ہم روزانہ اس کا بستر بچھاتے ہیں، نرم گرم بستر، پھول بھی اس پر ڈالتے ہیں، دیکھیں اس نرم گرم بستر پر تھوڑی دیر لیٹ کر دیکھتے ہیں ان امیروں کا بستر کیسا ہوتا ہے، حاکم وقت کا بستر کیسا ہوتا ہے، دیکھیں اس پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس ابو الحاکم نے حمید الدین کے بستر پر یہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی، یہ سوچ کر کہ دیکھیں بستر کیسا ہوتا ہے۔ جیسی وہ لیٹی اور اس کو نیند آ گئی۔ ابو الحاکم حمید الدین کے بستر پر جب یہ لونڈی لیٹتی ہے تو اس کو نیند آ گئی، اور جیسی نیند آئی حمید الدین وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر یہ لونڈی لیٹی ہوئی ہے، اس نے چابک اٹھایا، اس نے کوڑا نکالا اور اس نے ایک کوڑا اپنی لونڈی کو مار دیا۔ کوڑا چمڑے کا ہوتا تھا، لکڑی میں، ڈنڈے میں، لاٹھی میں چمڑے کا چمڑا لگا رہتا تھا، اور چمڑے کا ایک کوڑا بڑی تیز لگتا ہے، اس نے اس کی پیٹھ پر مارا۔ اس لونڈی نے اس چمڑے کے کوڑے کی تکلیف محسوس کی اور اٹھ جاتی ہے، اڑتی اور سیدھے اپنے کپڑوں کو سمیٹتی اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سوری، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس بستر پر سونا نہیں چاہتی تھی، میں تو صرف لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اس بستر پر کیسا لگتا ہے، جس بستر پہ آپ روزانہ آرام کرتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بستر پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے، میں جیسے ہی لیٹی مجھے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دو۔ ابو الحاکم نے کہا حمید الدین نے، نہیں، سزا ملے گی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس بستر پر لیٹنے کی؟ اپنے آقا کے، اپنے مالک کے بستر پر ایک معمولی اور 2 کوڑی کی لڑکی تو لیٹے گی اس پر؟ اس نے اس لڑکی کو، اس لونڈی کو کھڑا کر دیا، ایک کوڑا تو مار چکا تھا، اس نے ایک ایک کر کے 9 کوڑے اور مارے۔ دوسرا کوڑا مارا، اس لونڈی کی کھال چھل گئی۔ تیسرا کوڑا مارا، کھال اور پھٹ گئی۔ چوتھا کوڑا مارا، پوری چمڑی لال پڑ گئی۔ 5واں کوڑا مارا، خون گرنے لگا۔ چھٹا اور 7واں کوڑا بھی مارا، خون کے قطرے اب زمین کے اوپر گرنے لگے اور اس لونڈی کے کپڑے لال ہونے لگے۔ لیکن اس لونڈی نے ہمت باندھ لی، یہ ایک ایک کوڑا مارتا جاتا اور وہ مسکراتی جاتی۔ اس نے ایک اور کوڑا مارا، وہ اور تیز مسکرائی۔ اس نے ایک اور کوڑا مارا تو وہ اور تیز مسکرائی۔ جب یہ 10 کوڑے مار چکا تو کہنے لگا، اے لونڈی، میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، تجھے تکلیف دینے کے لیے تجھ پر چوٹ کر رہا ہوں اور کوڑے پہ کوڑا برسا رہا ہوں، اور تو ہے ہنس رہی ہے، کیا بات ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، اس لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، لیکن میں مسکرا رہی ہوں۔ ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی ہوں۔ حمید الدین نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہے؟ میں تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی مسکرا رہی ہے۔ کہاں؟ دیکھ یہ خون کے قطرے دیکھ، یہ زمین پر ٹپکنے والا لہو دیکھ، میری پیٹھ جو چھل چکی ہے، کھال پھٹ گئی دیکھ، تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن اس کے باوجود میں کچھ اور سوچ کے ہنس رہی ہوں۔ ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، وہی تو میں سننا چاہتا ہوں، کیا سوچ کے ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تیرے بستر پر لیٹ گئی تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی، تھوڑی دیر میں تیرے بستر پر سو گئی، تھوڑی دیر میں نے آرام کر لیا تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی۔ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، تو تو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے، تجھے تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی، جب تھوڑی دیر سونے میں
तेरी अदालत में ये तकलीफ है, जब थोड़ी देर आराम करने की और आराम से सोने की तेरी अदालत में ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में उस आदमी की सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में सोता है, जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लौंडी से कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा आज के बाद तू मेरी गुलामी से, मेरी लौंडियत से निकल गई, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा तुझे जहां जाना हो, आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं। और उसके बाद में हुकूमत छोड़ी, हुक्मरानी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में चला गया, बहुत बड़ा दाई बन गया, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया, लोगों को दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देने लगा, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने लगा। और अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का इंतकाल जब हुआ तो वो गुमनामी की मौत मरा, आज तक पता नहीं चला कि अबुल हाकिम को, हमीदुद्दीन को दफन कहाँ किया गया। फिर उसने शोहरत छोड़ दी, नाम के लिए जीना छोड़ दिया और दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम देना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी फिर गुमनामी की जिंदगी जिया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि कब मरता है पता नहीं चलता। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है, और फितरत में जिंदगी ना हो तो पूरी जिंदगी चीखते रहो, चिल्लाते रहो। बताया ना कल बताया था ना अबू तालिब का वाकया। अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी कहते रहे चचा कलमा पढ़ लो, और आखिरी वक्त भी कहा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, फितरत में जिंदगी नहीं थी, बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत हो गया और जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी होता है, एक लफ्ज काफी होता है, और पूरी जिंदगी के दिल में बिठाने के लिए और पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए। आज हम कहां हैं? हमारे पास कहां है नेकियां? दोस्तों, जब इंसान को दौलत शोहरत हो तो उसका गलत या नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सबको एक बराबर समझना चाहिए, न कि अपने को बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर बयान अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या सही है क्या गलत है।